نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدہ فاطمۃ الزہرا کی کنیزوں، پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے دیوانوں، آج میں آپ سے کہنا چاہوں گی کہ ہمارے معاشرے میں ایک برائی ہے جو کہ پھیلتی جا رہی ہے، جو ہمارے معاشرے میں تو پیدا نہیں ہوئی لیکن دوسروں کو دیکھ دیکھ کر کے ہمارے معاشرے نے بھی اسے اپنانا شروع کر دیا اور ساری دنیا میں یہ لعنت جو ہے یہ عام ہوتی چلی گئی۔ آج میں کسی اور چیز کے بارے میں نہیں بلکہ جہیز کے بارے میں بات کر رہی ہوں، جس کو عام طور پر دہیج بھی کہتے ہیں۔ میری آپ سبھی سے گزارش ہے کہ اس بیان کو پورا ضرور سنیں اور ثواب کی نیت سے دوسروں تک بھی پہنچائیں تاکہ ہمارے معاشرے سے یہ لعنت ختم ہو سکے۔ جب یہ ہمارے معاشرے کی ایجاد کردہ ہے ہی نہیں تو اس کی کوئی جگہ نہیں ہمارے معاشرے میں، کیونکہ اس کی وجہ سے نہ جانے کتنی بیٹیاں ستائی جا رہی ہیں، کتنی بیٹیوں کو زندہ جلایا جا رہا ہے، نہ جانے کتنی بیٹیوں کی زندگیاں اجڑ رہی ہیں، کتنے بچوں کے سر سے ماؤں کا سایہ اٹھ رہا ہے، کتنے ہی بوڑھے ماں باپ جیتے جی مر رہے ہیں۔ وہ بیچارہ بوڑھا باپ جو جسم کو جھلسا دینے والی گرمی میں تہاڑی کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، اپنی اوقات سے زیادہ بوجھ اٹھاتا ہے اور اپنی بیٹی کے ہاتھ پیلے کرتا ہے۔ ذرا سوچیں تو صحیح، اس بوڑھے باپ کے دل پر کیا بیتتی ہوگی جب اس کی جان سے پیاری بیٹی کو یہ لالچی، یہ ظالم لوگ مارتے ہوں گے، پیٹتے ہوں گے، اسے بھوکا رکھتے ہوں گے، اور اللہ اکبر جب اس بیٹی کو زندہ جلا دیا گیا ہوگا، جب اس بیٹی کو پھندے میں لٹکا دیا گیا ہوگا، جب اس بیٹی کو اتنا مجبور کر دیا گیا ہوگا کہ وہ خود ہی اپنے ہاتھوں اپنی جان لے لے۔ سوچیں اور غور کریں ان بوڑھے ماں باپ کے دلوں پر کیا گزرتا ہوگا۔ میں یہ پیغام دینا چاہتی ہوں ان ظالموں کو جو کسی کی بیٹی کو جلا دیا کرتے ہیں، کسی کی بیٹی کا گلا گھونٹ دیا کرتے ہیں۔ سوچو اگر تمہاری بیٹی کے ساتھ ایسا ہو گیا تو تم کیا کرو گے؟ کیا تم برداشت کر سکو گے؟ کیونکہ اس دنیا کا اصول ہے تم جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، اور حدیث پاک کے الفاظ ہیں جیسا بو گے ویسا کاٹو گے۔ تم آج اگر کسی غریب کی بیٹی کی جان لے رہے ہو، بچی کو اتنا مجبور کر رہے ہو کہ وہ بچی اپنی جان خود ہی اپنے ہاتھوں سے لے لے، تو پھر یاد رکھنا تمہاری بچی بھی جو ہے اس کے ساتھ بھی یہ کچھ ہو سکتا ہے۔ اور اگر تمہاری بچی کے ساتھ جہیز کے نام پر ظلم کیا جائے، تمہاری بچی کو ستایا جائے خدا کے واسطے، تو پھر مجھے بتاؤ اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا۔ اسی لیے اس لعنت سے پیچھا چھڑاؤ، اس غیر اسلامی رسم کو ختم کرو، اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں، باز آ جاؤ ورنہ انجام بہت برا ہوگا۔ اور میں ان بچیوں کو یہ پیغام دینا چاہتی ہوں جو زندگی سے مایوس ہو کر موت کو ترجیح دیتی ہیں، یہ خودکشی کرنا تمہارے لیے بہتر کبھی بھی نہیں تھا، کیونکہ اسلام میں خودکشی حرام ہے۔ پریشانیوں سے گھبرا کر کے خودکشی نہ کریں، اور اگر واقعی زندگی اتنی تلخ ہے کہ جینا دوبھر ہو گیا تو پھر اللہ سے دعا کریں کہ مولا ہمیں ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے اٹھا، کیونکہ اگر اپنے ہاتھوں اپنی جان آپ خود لیں گے، اپنی زندگی خود ختم کریں گی کہ پریشانیاں ختم ہو جائیں، تو یہ غلط فہمی ہے۔ پریشانیاں ختم نہیں ہوتی بلکہ اس کے بعد تو اصل مصیبت شروع ہو جاتی ہے، اللہ کے عذاب میں بندہ گرفتار ہو جاتا ہے۔ جو بندہ اپنے ہاتھوں اپنی جان لیتا ہے تو جب تک قیامت نہیں آئے گی اس وقت تک وہ اپنی قبر میں عذاب میں مبتلا رہے گا، اسی عذاب میں جس کے ساتھ اس نے اپنی زندگی کو ختم کیا۔ اگر کوئی پھانسی لگا کر کے خودکشی کرے تو قیامت تک وہ اسی کام کو کرتا رہے گا، اسے زندہ کیا جائے گا اور پھر وہ وہی کام کرے گا اور پھر اسے موت آئے گی، پھر اسے زندہ کیا جائے گا۔ اسی طرح جس نے جل کر کے خودکشی کی اور جو پانی میں کود کر خودکشی کرے، چاہے کسی بھی طرح سے کرے، جس نے جو طریقہ اختیار کیا ہوگا قیامت تک اسے اسی سزا میں مبتلا رکھا جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ زندگی دی تھی اور اس زندگی کو لینے کا حق بھی اللہ کو ہی ہے۔ تم
اللہ سے اس کا حق چھین رہے ہو، معاذ اللہ یہی وجہ ہے کہ خودکشی کرنے والا قیامت تک اپنے قبر میں عذاب دیا جائے گا۔ میں اللہ رب العزت سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ اپنے بندوں کو ہدایت عطا فرمائے کہ مصیبتوں سے جان چھڑانے کے لیے اپنی جان کا سودا نہ کریں۔ اور میں ان بچیوں سے کہنا چاہوں گی جو اس طرح کی اذیت میں گرفتار ہیں، جنہیں شادی کے بعد جہیز کی وجہ سے ظلم کا شکار ہونا پڑتا ہے، وہ خودکشی نہ کریں، بلکہ ہمارے مذہب میں اس کے لیے قانون ہے۔ علماء سے آپ رابطہ کریں اور اس کا حل نکالیں، کیونکہ اگر تم نے اپنی جان دینا آسان سمجھا تو پھر سوچو تو صحیح تمہارے بعد تمہارے جو اپنے ہیں وہ تمہاری جدائی کا غم کیسے برداشت کریں گے، اور اگر تمہارے بچے چھوٹے ہیں تو ان بچوں کو ماں کی ممتا کہاں سے مل پائے گی۔ خدا کے واسطے باز آ جاؤ ان رسومات سے، تاکہ بچے یتیم ہونے سے بچ سکے، بچے ماؤں کی محبت سے محروم ہونے سے بچ سکے، ماں باپ بڑھاپے میں جوان بیٹی کا غم نہ دیکھیں۔ اور آج کل لوگ اس قدر بے شرم ہو گئے ہیں کہ جہیز مانگتے ہیں منہ کھول کھول کر کے، اور نہیں ملتا تو پھر پوری زندگی تانا دیتے ہیں۔ باپ نے تو اپنی ساری سب سے قیمتی دولت جو تھی وہ تمہارے حوالے کر دی۔ اپنی بیٹی سے زیادہ قیمتی دولت اب ایک باپ کے لیے اور کیا ہو سکتی ہے؟ جب وہ دولت تمہیں ایک باپ نے دے دی تو پھر اس سے اور تم کیا چاہتے ہو اور کیا مانگتے ہو؟ باقی جو مذاہب ہیں ان میں تو جہیز کا رواج ہے بھی، لیکن ہمارے اسلام میں تو اس کا کوئی تصور نہیں۔ اس کے باوجود آئے دن مسلمانوں کی خبریں سوشل میڈیا پر پھیل رہی ہیں۔ کسی بچی کے ساتھ ایسا سلوک کیا گیا، کسی کو اس طریقے سے مارا گیا، طرح طرح کی چیزیں آج ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ ہمارے مذہب میں تو نکاح کرنے کا حق اس کو ہے کہ جو اپنی بیوی کا خرچہ اٹھا سکے، جو اس کی ضروریات کو پورا کر سکے، اور اگر نہیں کر سکتا تو اس کو کہا گیا کہ نکاح نہ کرے، اور اپنے نفس کو کنٹرول نہیں کر سکتا تو پھر اسے روزے رکھنے کا حکم دیا گیا، کیونکہ روزہ جو ہے وہ گناہوں سے روکتا ہے۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا الصوم جنۃ، کہ روزہ ڈھال ہے، یعنی روزہ گناہوں سے روکتا ہے۔ اگر تمہیں نکاح کرنے کی استطاعت ہے، اگر تم اپنی بیوی کا خرچہ چلا سکتے ہو تو پھر تم نکاح کرو، اور اگر تم اس لائق نہیں تو پھر تمہارے لیے یہ بہتر ہے کہ تم روزے رکھو اور روزہ رکھ کر کے اپنے نفس کو گناہوں سے بچاؤ۔ ہمارے مذہب کی خوبصورتی کو بھلا دیا گیا۔ میں ان ظالموں سے کہنا چاہتی ہوں کہ تم خود کو مرد کہتے ہو، ارے کم عقلو، تم مرد نہیں، تم ہی نامرد ہو، کیونکہ تم اپنی بیوی کو مجبور کرتے ہو کہ وہ اپنے باپ سے جا کر پیسے مانگے، تم اپنی بیوی کو مجبور کرتے ہو کہ وہ اپنے باپ سے جا کر فریج مانگے، اے سی مانگے، اپنے باپ سے جا کر گاڑی مانگے۔ او ظالموں، یہ سارے انتظامات تو تمہیں خود لڑکی کے لیے کرنے تھے۔ وہ اپنے گھر کو چھوڑ کر، اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر، اپنے بھائی بہنوں کو چھوڑ کر کے تمہارے پاس آ رہی ہے۔ اس نے اپنے باپ کے نام کی جگہ اب تمہارا نام لکھوانے کی اجازت دے دی ہے۔ تمہیں تو کرنا یہ چاہیے تھا کہ دنیا کی ساری خوشیاں اس کے قدموں میں لا کر رکھ دیتے، مگر نہیں، تم بیوی کو مجبور کرتے ہو کہ وہ تمہاری ضروریات پوری کرے۔ اور اتنا ہی نہیں، فرمائش اتنی ہوتی ہے کہ گاڑیاں مانگتے ہیں، اور ایسی ویسی گاڑی نہیں، اس طرح کی گاڑیوں کی ڈیمانڈ کی جاتی ہے جن کو غریب باپ نے کبھی دیکھا تک نہیں، جس کا نام تک نہیں سنا۔ کہتے ہیں کہ مجھے تو بلیٹ چاہیے، مجھے اپاچی چاہیے، مجھے KTM چاہیے، نہ جانے کون کون سی گاڑیوں کی فرمائش کرتے ہیں۔ تمہیں تو شرم سے مر جانا چاہیے۔ کیا تمہاری اوقات نہیں کہ تم اپنے شوق خود پورے کر سکو؟ کیا تم اس لیے شادی کر رہے ہو کہ اس لڑکی کا باپ تمہارا خرچہ اٹھائے گا؟ مسلمانوں، میں آج آپ کو ایک پیغام دینا چاہتی ہوں کہ جب اپنی بیٹی کا رشتہ کرو تو سب سے پہلے یہ دیکھو کہ یہ انسان کیسا ہے۔ اگر ان لوگوں نے تم سے کسی چیز کا مطالبہ کر دیا تو پھر خدا کے واسطے اس کو اپنی بیٹی مت دینا، کیونکہ اگر تم ان کے قدموں میں دنیا کی ساری دولت بھی لا کر رکھ دو گے تو بھی وہ خوش نہیں
ہوں گے، کیونکہ جب وہ تمہاری بیٹی کو پا کر خوش نہیں ہوئے تو وہ کسی چیز کے ذریعے خوش نہیں ہو سکتے۔ ماں باپ کے پاس اولاد سے بڑی اور دوسری دولت ہوتی ہے کیا؟ جب وہ تمہاری بیٹی کو پا کر خوش نہیں تو پھر وہ کسی چیز سے خوش نہیں ہوگا۔ مت کرو ایسے گھروں میں اپنی بیٹیوں کا رشتہ، تم اپنی بیٹی غریب کو دے دو مگر لالچی لوگوں کو مت دو۔ اب میں اس دعا کے ساتھ آپ سبھی سے رخصت ہونا چاہوں گی کہ اللہ رب العزت ہر بیٹی کو اچھا سسرال عطا کرے، اس کی قسمت اچھی کرے اور کسی کو بھی وہ قدم اٹھانا نہ پڑے جو کہ ہماری بچیاں مجبور ہو کر کے اٹھا چکی ہیں اور اپنی آخرت کو برباد کر چکی ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔